بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، الیکشن کے جو ہے وہ اپنے اختتامی مراحل کی جانب گامزن ہے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ 8 فروری کی تاریخ جو ہے وہ نزدیک آتی جا رہی ہے۔ تو اس حساب سے جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں، ایسے پارٹیوں کے اندر اختلافات کی جو ہے باتیں وہ بھی سامنے آتی جا رہی ہیں۔ تو ہم بات کریں گے مسلم لیگ نون کے، کہ جس طرح وہ تخت لاہور جو سمجھا جاتا ہے کہ لاہور جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے، اسی طرح جو ضلع راولپنڈی ہے اس کو بھی مسلم لیگ نون کا گڑھ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن مسلم لیگ نون راولپنڈی کے جو ہے 7 قومی اسمبلی کے حلقے ہیں اور 14 صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں، ان میں شدید اختلافات جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے لیے کافی پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہے، اور نواز شریف اور شہباز شریف کے لیے یہ نہایت ہی حیران کن اور پریشان کن بات ہے کہ یہاں پہ اختلافات وہ کیوں نہیں ختم کیے جا سکے، اور کیا اس کے کتنے منفی نتائج برآمد ہوں گے، یہ تو 8 فروری کو ہی سامنے آئے گا۔ لیکن ان اختلافات پہ جو مہر ثبت کی ہے وہ چند دن پہلے لیاقت باغ میں ہونے والے ایک جلسے نے، مسلم لیگ نون کے ایک جلسے میں یہ ثابت کر دیا ہے کہ باقی جو ہے ضلع راولپنڈی میں مسلم لیگ نون کے اندر جو ہے وہ بڑے شدید اختلافات موجود ہے، کیونکہ شہباز شریف مسلم لیگ نون کے جو صدر ہیں شہباز شریف، اور وہ جب لیاقت باغ جلسہ کرنے کے لیے پہنچے تو ان کے لیے انتہائی مایوس کن لمحات تھے کہ جلسہ بالکل لیاقت باغ جلسہ جو ایک انتخابی جلسہ کا ایک گڑھ سمجھا جاتا ہے، جس طرح مینار پاکستان ہے، یا جس طرح فیصل آباد میں دھوبی گھاٹ ہے، اسی طرح راولپنڈی میں جو لیاقت باغ ہے وہ تاریخی لحاظ سے بھی ایک بڑی اہمیت کا جو ہے وہ جگہ ہے جہاں پہ انتخابی جلسہ کیا جاتا ہے، اور تمام سیاسی جماعتیں وہاں پہ اپنا پاور شو کرتی رہی ہیں۔ تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو لیاقت باغ میں کہ 2 شہداء بھی ہیں، جن میں خان لیاقت علی خان ہیں، اور اس کے بعد پھر بے نظیر بھٹو شہید بھی جو ہے وہ وہاں پہ شہید ہوئی۔ اور اب اسی لحاظ سے لیاقت باغ کا جو جلسہ ہے اس کو بڑی اہمیت سمجھی جاتی ہے، اور وہاں پہ جو اگر لیاقت باغ کا جلسہ کامیاب ہو جائے وہ راولپنڈی میں اس سیاسی جماعت کا واقعی پاور شو کو بڑا ایک پاور شو تصور کیا جاتا ہے۔ لیکن جب میاں شہباز شریف لاہور سے جلسہ کرنے کے لیے لیاقت باغ پہنچے تو ان کے لیے نہایت ہی مایوس کن لمحات تھے کہ پورے جو لیاقت باغ ہے اس میں جو مسلم لیگ نون کے جو ورکر وہ 4,000 سے بھی زیادہ امیدوار نہیں تھے۔ یہ آزاد جو ایجنسیوں نے یہ رپورٹ دی ہے اس کے مطابق تو 3,000 تھے، لیکن چلیں آزاد ذرائع کے مطابق 4,000 تھے، کیونکہ اس میں پولیس کی سیکورٹی فورسز بھی تھی، صحافی حضرات بھی تھے، کافی تعداد میں موجود تھے، اور لاہور سے بھی کافی جو تعداد میں جو ہے شہباز شریف کے ساتھ وہ بندے آئے تھے، اور وہ سارا جو ہے قومی اسمبلی کی 7 قومی اسمبلی کی اور 14 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہونے کے باوجود، اور اس میں 3 وفاق کی سیٹیں بھی شامل کر لیں، یہ 24 امیدوار کی جو ہے حلقے تھے، یہ لیاقت باغ میں 4,000 بندہ بھی مسلم لیگ نون کا وہ اکٹھا نہیں کر سکے، اور شہباز شریف کو اتنا غصہ تھا کہ وہ صرف 5 منٹ کی تقریر کر کے وہ واپس چلے گئے۔ اور مسلم پنڈی میں جو مسلم لیگ نون کے فرنٹ مین سمجھے جانے تھے وہ این56 کے ان کے امیدوار تھے محمد حنیف عباسی، اور سارا ملبہ ان پہ گرا، کیونکہ انہوں نے تو پہلے تو آشر بازی کا شاندار مظاہرہ کیا، ایسا مظاہرہ کیا کہ کوئی لاہور سے کوئی دلہا آ رہا ہے، ریونڈ سے کوئی دلہا آ رہا ہے راولپنڈی میں، اور بڑی دھوم دھام سے وہ اس کی بارات آئے گی، لیکن وہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بڑی دھوم دھام سے کہ بارات تو آئی لیکن آگے ان کا استقبال کرنے کے لیے باراتی نہیں تھے، اور 10,000 کی سیٹیں جو یہاں پہ سٹنگ سیٹیں لگائی گئی تھی، جو کرسیاں لگائی گئی تھی 10,000، وہ بھی مکمل طور پر خالی تھی، اور آزاد ذرائع کے مطابق ٹوٹل 4,000 کی نفری، چلے 4,000 یا چلے 5,000 کر لیں، لیکن ضلع راولپنڈی کے اور وفاق کے 24 حلقے ملا کر بھی وہ سارے جو ہے ملا کے بھی لیاقت باغ میں وہ 5,000 بندہ اکٹھا نہیں کر سکے، جس وجہ سے نواز شریف اور شہباز شریف نے کافی غصے کا بھی اظہار کیا ہے، اور اس چیز نے ضلع راولپنڈی میں مسلم لیگ نون کے اندر جو اختلافات ہیں ان پر ایک مہر ثابت کر دی ہے، اور یہ مہر اس وقت ثابت ہوئی کہ جب ایک طرف محمد حنیف عباسی اور چودھری تنویر گروپ، اور دوسری طرف سردار نسیم اور سجاد خان گروپ، اسی طرح اگر اسلام آباد کے حلقے دیکھے جائیں تو انجم عقیل اور طارق فضل چودھری میں بھی کافی گروپنگ ہے، اور اس میں کہا گیا کہ جو
جو ٹکٹوں کی جو تقسیم ہے وہ اس میں ناانصافی کی گئی ہے، اور جو مشکل وقت میں جب میاں صاحب لندن میں تھے تو مشکل وقت میں جو پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے، ان ورکروں کو نظر انداز کیا گیا، اور روایتی موروثی سیاست کو مد رکھتے ہوئے پرانے ہی سیاستدانوں کو ٹکٹیں وہ جاری کر دی گئی، جس کا نتیجہ لیاقت باغ کا مایوس کن جلسہ رہا۔ ناظرین، بلاول بھٹو نے بھی لیاقت باغ میں جلسہ کیا، ان کی بھی تعداد اتنی کم زیادہ نہیں تھی، لیکن ان کا جلسہ بہرحال جو ہے مسلم لیگ نون سے وہ بہتر تھا، اور حالانکہ ان کا اتنا ووٹ بینک یہاں پہ نہیں ہے، لیکن مسلم لیگ نون کے لیے یہ انتہائی مایوس کن ہے، اور اس کے کیا منفی اثرات مرتب ہوں گے 8 فروری کے الیکشن میں، یہ تو 8 فروری کے الیکشن میں ہی پتہ چلے گا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کو بڑا ٹف ٹائم ملنے والا ہے ضلع راولپنڈی میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، نئے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔